السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو کس نے شہید کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ کس نے چبایا تھا، اور آپ کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والی عورت کون تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 مرتبہ کیوں پڑھایا گیا، اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کہاں واقع ہے۔ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ دوستو، یہ انتہائی دردناک واقعہ ہے جو 17 شوال سال 3 ہجری میں غزوہ احد میں پیش آیا، جس میں مسلمانوں کی قیادت آقا نامدار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 700 تھی، اور کفار دشمن کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، اور مشرکین کی تعداد تقریباً 3000 تھی۔ اللہ کے رسول نے ایک پہاڑی جبل روما پر 50 تیر اندازوں کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ وہاں سے ہرگز نہ ہٹیں جب تک انہیں حکم نہ ملے۔ جنگ شروع ہوئی اور کفار کے بڑے بڑے سپہ سالار قتل ہوئے تو انہوں نے پسپائی اختیار کی اور بھاگ گئے۔ اس پہاڑی پر جو تیر انداز تھے انہوں نے سمجھا کہ مسلمان جنگ جیت گئے۔ اس پہاڑی والوں نے سوائے 2 یا 3 کے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے پہاڑی کو خالی دیکھا تو پلٹ کر وار کر دیا۔ ناظرین، اس دستے کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یوں جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ میدان جنگ میں حضرت حمزہ جس جانب نکلتے دشمنوں کی صفیں الٹ دیتے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے لڑ رہے تھے۔ عباتہ بن شراحبیل کو قتل کرنے کے بعد سبا ابن عبد الاعزا رفشانی ان کے سامنے آیا۔ یہ شخص بڑا بہادر تھا اور ابو نیار کی کنیت سے مشہور تھا۔ حضرت حمزہ نے اسے پکار کر کہا، او انمار کے بیٹے، کہاں جاتا ہے؟ ادھر آز، ذرا 2 ہاتھ ہو جائیں۔ یہ سن کر وہ ہنکارتا ہوا آپ کی جانب بڑھا۔ دونوں بہادر بھی تھے اور جنگ کے رموز و اسرار سے واقف بھی، چنانچہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کاری وار کیا کہ ابو نیار ڈھیر ہو گیا۔ ناظرین، جنگ بدر میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے قریش کے معزز گھرانوں کے بہت سے سردار موت کے گھاٹ اتار دیے تھے۔ مکہ سے چلتے ہوئے زبیر بن محتم نے اپنے حبشی وحشی غلام وحشی بن حرب سے مخاطب ہو کر کہا، تم اگر جنگ میں حضور کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ جنگ بدر میں زبیر بن محتم کے چچا کو حضرت حمزہ نے قتل کیا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر سرداروں نے بھی انعام کا لالچ دیا تھا۔ خاص طور پر سپہ سالار لشکر ابو سفیان کی بیوی ہندا نے وحشی کو یہ کارنامہ سر انجام دینے کی ترغیب دلائی تھی۔ مکہ سے چلنے سے لے کر حضرت حمزہ کی شہادت تک جب بھی ہندا کو حبشی نظر آیا اس سے وہ کہتی، اے وحشی، ہمارا سینہ ٹھنڈا کر دے، ہم تیرا دل خوش کر دیں گے۔ وحشی حضرت حمزہ کے سامنے آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے پاس ایک ایسا فن تھا جس پر اعتماد کرتے ہوئے اس نے حامی بھر لی تھی۔ وہ دور سے اس مہارت سے نیزہ یا خنجر پھینکتا تھا کہ اس کا نشانہ کم ہی خطا ہوتا تھا۔ حضرت حمزہ زرہ نہیں پہنتے تھے۔ سبا بن عبد العزیز کو قتل کرنے کے بعد ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئے۔ اٹھنے لگے تو پتھر کی اوڑ سے وحشی نے نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم سے پار ہو گیا۔ انہوں نے اپنے قاتل کو دیکھ لیا، زخم کھا کر وہ لڑکھڑائے اور گر پڑے۔ اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھے اور اپنے قاتل کی طرف بڑھنا چاہا، پھر گر گئے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کفار نے بے پناہ خوشیاں منائیں۔ ہندا نے آپ کی لاش کا مسلح کیا، یعنی ناک اور کان کاٹ دیے، پیٹ چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا۔ جگر کے ٹکڑے چبانا چاہے مگر نگل نہ سکی۔ ناک، کان اور دیگر اعضائے جسم کا ہار پرو کر گلے میں ڈال لیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور کہا، ہم نے تم سے یوم بدر کا بدلہ لے لیا۔ مجھے اپنے باپ عتبہ اور اپنے بھائی ولید اور چچا شیبہ اور اپنے بیٹے بکر کی جدائی پر صبر اور چین نہیں آتا تھا۔ آج میرا دل مطمئن ہو گیا۔ میں ہمیشہ حبشی کے شکر گزار رہوں گی تب تک جب تک میری ہڈیاں بھی قبر میں گل سڑ جائیں گی۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرق غم سے آپ اتنے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم تمہارے بدلے میں 70 کافروں کے جسم کے ایسے ہی ٹکڑے کروں گا۔ ناظرین، آپ کے اس ارادے پر رب قدیر کی طرف سے وحی نازل ہو گئی، حکم ہوا، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے۔ جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا، بلکہ آپ نے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا سختی سے منع فرمایا، چاہے وہ باولے کتے کی لاش ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ اسد الرسول لکھ دیا گیا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا شعر۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ساتھ ہی پڑھا گیا، جبکہ دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ آقا کریم نے سب سے پہلے اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ کے سامنے رکھ دیا جاتا اور ہر ایک کی نماز جنازہ حضور کی ابتدا میں پڑھی جاتی۔ یوں حضرت حمزہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھایا گیا۔ صحابہ اکرام اجمعین کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا، جبکہ حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، آج بھی احد کے دامن میں حضور کے پیارے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور شہدائے احد کی قبریں موجود ہیں، جہاں ہر سال لاکھوں عازمین حج و عمرہ ان عظیم شہداء کی قبروں پر سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بھی توفیق فرمائی اور میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر حاضر ہوا اور تمام شہداء سمیت آپ کی قبر انور پر سلام پیش کیا۔